بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. اپنے آخری وی لاگ میں نے جو کہ تحریک لبیک پہ پابندی لگنے کے بعد میں نے کیا، اس میں آخری بات میں نے جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ مسئلہ حل ہونا کافی مشکل ہو جائے گا. اور اس کی ایک وجہ تھی، اور اس وجہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ساری میں نے گفتگو کی تھی، اور وہ تھی لال مسجد. اور لال مسجد سے سیکھے ہوئے حقائق مجھے اس وقت گائیڈ کر رہے تھے. لیکن بڑے افسوس سے مجھے آج پھر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ the first lesson we learn from history is that we don't learn from history. ایسے معاملات میں جب لال مسجد سے دو کنکلوژن ڈرا کیے گئے کہ جن بچوں اور بچیوں کی اموات ہوئیں وہ اس معاشرے کے بہترین بچے اور بچیاں تھے. بہترین. آپ امیجن کریں کہ ایک نوجوان لڑکی یا لڑکا جو اس چیز کے لیے جسے وہ سچ سمجھتا ہے اپنی جان دینے کو تیار ہو، کیا وہ ایسٹ ہے یا لائبلٹی؟ اور جن لوگوں نے وہ کروایا، وہاں پہ لال مسجد کا واقعہ کروایا، جو بعد میں ہمیں پتہ سب کو معلوم ہے کہ طالبان تھے یا ایک پیچھے سے فورن ایلیمنٹ طالبان میں انہوں نے ہوسٹیج کر کے کروایا، وہ بدترین لوگ تھے. اور اس قسم کے واقعات میں جو نقصان ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے اپنا ہوتا ہے. اب لاہور میں جو بچے مارے گئے ہیں یا جنہیں پولیس کی گولیوں سے مارے گئے ہیں، کیا ہم انہیں کسی دشمن ملک سے پکڑ کے لے کے آئے یا وہ ہمارے اپنے بچے تھے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور جو پولیس والے مارے گئے، کیا وہ کسی اور ملک سے ہم پکڑ کے لائے تھے ان پولیس والوں کو؟ اور جو پولیس والے مارے گئے وہ مارے گئے جو کہ اپنی ان دا لائن آف ڈیوٹی مارے گئے. اور بچے جو مارے گئے جنہیں پولیس نے مارا بعد میں، وہ تھے جنہوں نے اس کاز کے لیے اپنی جان دے دی جسے انہوں نے سمجھا کہ یہ سچ ہے، یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، واحد حقیقت ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کتنی بدقسمتی اس ملک کی کہ وہ لڑکے اور لڑکیاں اور بچے جو کہ بہترین تھے اور جو اس ملک کے لیے کچھ بھی، انہیں یہ ملک سنبھال نہیں سکا اور انہیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. اور دوسری طرف وہ پولیس والے جو ڈیوٹی کے لیے کھڑے رہے وہ مارے گئے، اور بعد میں جنہوں نے انتقامی کارروائی کی وہ ان کی وجہ سے باقیوں کو بھی نقصان ہوا. یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ انفارمیشن جو بھی تھی، بٹ انالیسز کا جس نے بھی فیصلے کیے اس کے انالیسز کا کمپلیٹ فیلئر ہوئی. سچویشن انفارمیشن ظاہر ہے حکومت کے پاس عام آدمی سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا انالیسز کرنا اور اس کو دیکھنا کہ کیا ہے، یہ بھی پھر حکومت کا کام ہوتا ہے. کمپلیٹ انالیسز کا فیلئر ہوا ہے ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ. اور وہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک ہی سوراخ سے دو بار ڈسا گیا وہ ایمان سے نہیں جاتا رہا. اور اس بات کو بھی اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دو بار ایک ہی واقعہ ریپیٹ کیوں ہوا. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے واقعہ جو کہ لال مسجد تھا اس پہ نظر ڈالیں. وہ کیمرہ مین جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا بہترین کام کیا ہے، آج وہ لال مسجد کے بعد سے چارپائی پہ پڑا ہوا، ہل نہیں سکتا، اور چاروں ہاتھوں اور پاؤں سے محروم ہے بیچارہ. اس وقت سے ٹیٹراپلیجیا ہو کے پڑا ہوا ہے، اس کی کمر میں گولی لگی تھی، اور اپنی کام کرتے ہوئے پیچھے سے اس کو ایک بلائنڈ بلٹ، ایک سپلنٹر آ کے لگا جس سے وہ آج تک پڑا ہوا. لال مسجد کا واقعہ ہوا کیسے؟ دکانیں بند کروانا اور مساج پارلر کے کچھ چائنیز لڑکیوں کو اغوا کر کے لال مسجد کے کچھ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ لے گئے، اور انہوں نے مجبور کیا کہ یہ کام یہاں پہ ختم کیا جائے، جبکہ اسٹیٹ نے انہیں اس سے کہ چائنیز ہیں اور اس سے روکنے کی کوشش کی. وہ لڑکے اور لڑکیاں صرف یہ کر رہے تھے کہ جس چیز کو وہ سچ سمجھتے تھے کہ ان کے دانست میں جو چیز سچ تھی وہ کروانے کے لیے وہ ایکسٹریم میت لینے کے لیے تل گئے ہوئے تھے اور باہر جا کے وہ کام کر رہے تھے. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ پاکستان سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے کیمپ میں تھا، اور امریکہ نے کے کیمپ میں ہونے کی وجہ سے جہاد کا وہ ایکسٹریم فلسفہ انہیں ہم نے خود سکھایا تھا کہ اس ایکسٹریم فلسفے سے جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، اور پیسہ سعودی عرب سے آ رہا تھا.
سعودی عرب سے اس لیے پیسہ آ رہا تھا کہ سعودی عرب امریکہ کی مدد کر رہا تھا اور وہ بچے پروان چڑھ رہے تھے. جس وقت وہ لڑکے اور لڑکیاں ایک سوچ لے کے بڑے ہو گئے اور اس قابل ہو گئے کہ اب یہ ملک اپنے اس ایسڈ کی فصل جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور ان کے کاندھوں پہ اب آگے چلے اور ترقی کا سفر کرے، اس وقت انہیں گولیوں سے مار دیا گیا. اس کی وجہ بنیادی یہ ہوئی کہ جس سوچ کی ہم نے خود آبیاری کی، اس سوچ کو ایک دم ہم نے ختم کرنے کی ٹھان لی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا. لال مسجد کا میں جب یہ شروع ہوا کہ وہ لڑکے اور لڑکیوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی ساری، تو اس وقت جو مولوی حضرات تھے دو ٹاپ اس وقت، مولانا عزیز اور غازی، ان کے ساتھ حکومت کی بات چیت بھی چل رہی تھی. اور ایز اے بطور صحافی ہمیں معلوم ہے کہ ان کے والد مولوی عبداللہ بھی اسی مسجد میں ہوتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سرٹن کوارٹرز کے قریب تھے مولوی صاحب، اور ان سے انفارمیشن بھی ملا کرتی تھی، آپ ان سے پوچھ سکتے تھے کہ کس طرح ہوا. ایک بڑی جوکنگ سی میں، ایک بڑی آن لائٹر سائڈ، موضوع تو یہ بڑا سخت ہے، لائٹر سائڈ، ایک دفعہ کوئی دعا کروا رہے تھے کہ یا اللہ امریکہ کی توپوں میں کیڑے ڈال دیں. تو کوئی صحافی رکا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ کیا دعا کروا رہے ہیں آپ، کیونکہ کیڑے تو پھر آپ پہ گریں گے آ کے، کیونکہ توپیں آپ پہ چلانی ہیں انہوں نے. اور یہ بات اس وقت تو سمجھ نہ آئی، بٹ بڑی دورست بات تھی جو بعد میں صحیح آ کے ثابت ہوئی. جس وقت وہ دونوں مولانا عزیز اور مولانا غازی حکومت سے تھے بات چیت میں، این اس وقت کچھ سینسیٹیو انفارمیشن آئی گورنمنٹ کے پاس، اور حکومت نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا. جب آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا تو اس دوران وہ لڑکے اور لڑکیاں سارے لال مسجد میں موجود تھے جو ہمارے بچے تھے، اور ان کو مارا نہیں تھا جا سکتا، اور ایک سینسیٹیوٹی ان کے بارے میں پائی جاتی تھی. لہذا حکومت نے بات چیت کرنی شروع کی اندر جو ان لوگوں نے سے جنہوں نے ان لڑکے اور لڑکیوں کو محصور کیا ہوا تھا لال مسجد میں، اور بات چیت کرنی شروع کی طارق چودھری نے، طارق عظیم چودھری نے، جو کہ پرویز مشرف کے انفارمیشن منسٹر بھی تھے، اور چودھری شجاعت کے ساتھ. اور دونوں طرف سے ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہی اور کہا جاتا رہا کہ ہم یہ کریں گے، ہاں ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے، مجھے قبول ہے، ہمیں قبول ہے. دونوں طرف سے بات آتی تھی، اور اچانک وہ بات چیت ختم ہوئی اور آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کہا یہ جاتا ہے، طارق چودھری کو کوٹ کر کے کہا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں سنا ان سے، لیکن اس لیے اگر غلط ہو تو میں اس کی پہلے سے ہی یہ کہتا ہوں کہ طارق چودھری کو کوٹ کر کے، طارق عظیم چودھری کو کوٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ معاہدہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور وہ پرچی جس پہ ہم نے چیزیں لکھی ہوئی تھیں اچانک کسی نے میرے ہاتھ سے چھین لی، اور فائر شروع ہو گیا، اندر سے فائر آ گیا اور وہ پرچی کسی نے چھین لی. اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اندر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ معاہدے پہ عمل درآمد نہیں چاہتے. جب سچویشن آگے بڑھی تو اس چیز کا بڑا بوجھ تھا باہر کہ اندر جو بچے اور بچیاں محصور ہیں وہ ہمارے اپنے بچے ہیں. لہٰذا یہ اسٹریٹجی بنائی گئی کہ ڈرایا جائے، باہر سے بھی فائر کیا گیا اور کہا گیا کہ جو آپ لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں باہر نکل آئیں. اس کے بعد ہم آپریشن کرنے لگے. سینکڑوں لڑکے اور لڑکیاں وہاں سے اندر سے باہر نکل آئے، اور انہی لڑکے لڑکیوں کی قطار میں مولانا عبدالعزیز بھی برقع پوش ہو کے باہر نکل آئے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ان کے ساتھ یہ خود ملوث نہیں تھے اس میں سارے میں، یہ خود دشمن نہیں تھے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ موقع دیا کہ وہ باہر آ جائے. اس کے بعد دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی، اور دوبارہ جب فائرنگ شروع ہوئی تو ایک آدھ دن چلتی رہی، اور پھر حکومت نے باہر سے کہا کہ ہم اب آپریشن کرنے لگے ہیں، جس نے نکلنا نکل آئے. اس طرح 2-3 مرتبہ کیا گیا، جیسے تولیے کو ہم نچوڑتے ہیں اور دباتے ہیں اور مروڑتے ہیں، اور اس میں سے ہر دفعہ پانی نکلتا ہے، اور اس تولیہ خشک ہو جاتا ہے، پھر گیلی جگہ پہ رکھتے ہیں، پھر اور پانی نکلتا ہے. ایک سٹیج پہ جب یہ کہا گیا کہ اب ہم آپریشن اب کرنے لگے ہیں، آپ لوگ باہر نکل آئے ہیں، تو اس وقت اندر سے ایک فائر آیا، اور وہ ایک فوجی افسر کو لگا جس سے اس کی شہادت ہو گئی.
اس جگہ پہ آ کے حکومت کا کی جو برداشت تھی وہ ختم ہو گئی اور پورا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا. 2-3 وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ جنہوں نے نکلنا تھا وہ نکل چکے تھے, اندر صرف ملیٹنٹ رہ گئے ہوئے تھے اب, تو اس لیے اب ان ملیٹنٹس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا بیکار ہے, اور جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں. اور جو بچے وہاں پہ مارے گئے ان میں سے بہت سے بچے اور بچیاں ایسے تھے جو پاڑا چنار, وزیرستان اور نارتھ وزیرستان اور ان علاقوں کے تھے, اور لوگوں نے پڑھنے کے لیے بھیجے ہوئے تھے غربت کی وجہ سے یا یہ سمجھ کے کہ دینی تعلیم مل رہی ہے. جب ان کی لاشیں ان لڑکیوں اور لڑکیوں کے گھر گئے تو پیرنٹس پہ جو بیتی اس کے نتیجے میں طالبان کو وہاں پہ مضبوطی ملی اور طالبان نے وہاں پہ قبضہ کیا, اور پاکستان نے 70,000 جانیں دے کے وہ خون صاف کیا اس کے بعد. اور اب یہ کہا جاتا ہے, بعد میں یہ پتہ لگا کہ وہ جو غازی تھے جو کہ بھائی تھے مولانا عزیز کے, وہ جب کر رہے تھے بات چیت تو ایک سٹیج پہ آ کے اندر جو طالبان تھے جنہوں نے قبضہ کر رکھا تھا انہوں نے اس بات چیت کو توڑ دیا اور انہوں نے غازی کو روک دیا. دراصل جو مولوی صاحبان تھے اور جو بچے تھے ان میں سے کوئی بھی یہ فساد نہیں تھا چاہتا, اور نہ ہی باہر والے چاہتے تھے. ایک تیسری پارٹی اندر کودی اور یہ لال مسجد کا قضیہ ہو. اس کی اور بھی بہت سی ڈیٹیلز ہوں گی, میں ایز اے صحافی بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں جو مجھے, کچھ چیزیں ہیں جو مجھے نہیں پتا ہوں گی, اور جس کا بڑا آج تک ہمیں یہ نقصان ہوا. اب لیتے ہیں تحریک لبیک والے کو, اس چیز کا کوئی جواب دے کہ 2 لڑکے جن کی لاشیں مسجد میں پڑی ہوئی تھیں اور ایک اوپر ایک تیسرا بندہ رو رہا تھا کہ یا رسول اللہ اور نام لے کے اونچی اونچی, کیا یہ تینوں بچے جو ہیں اس قوم کے بچے نہیں تھے؟ اور کیا یہ سارے بچے جو مارے گئے یہ بہترین بچے نہیں تھے؟ بہترین میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کاز کے لیے جس کو انہوں نے سچ سمجھا اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور کیا وہ پولیس والے جو مارے گئے وہ بھی بہترین نہیں تھے جنہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے چکر میں اپنی ڈیوٹی ادا ان دا لائن آف ڈیوٹی اپنی جان ہار دی؟ تو پھر کون ہے یہ دوسری دفعہ جس نے اندر گھس کے قبضہ کر لیا اس سارے ماحول کے اوپر اور ہمارے ہاتھوں ہمارے ہی بچوں کو مروا دیا؟ اور بچے بھی عام نہیں, بچے بھی وہ جو بہترین تھے, ایسے بچے, مطلب آپ امیجن کریں امریکن لڑنے افغانستان میں کتنے امریکنز ہیں جو اپنی جان دینے کو وہاں پہ تیار ہیں. ویتنام میں کتنے ایسے تھے جو شہیدوں نے وہاں پہ آئے تھے, نہیں آئے تھے بہت سارے. تو بہترین بچے ہم نے اپنے خود ہی اپنی گولیوں سے بھون ڈالا. اب یہ وہ مسٹیک ہے جو کہ دوسری دفعہ ہم نے کر دی ہے گزشتہ کچھ سالوں کے دوران. اب اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ باہر سے وہ لوگ بیچ میں کود پڑے اور شر پسند, وہ تو کودے, کیونکہ جب دونوں طرف سنسیریٹی تھی تو پھر باہر سے ہی کوئی کودا نا جس نے یہ ساری گڑبڑ کی اور کی کرنے کی. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ تھی کہ اگر گھر میں ہمارا اپنا بچہ ہم سے رف ہو کے بولے یا ہمارے آگے کھڑا ہو جائے تو کیا ہم کریں گے؟ اس کو گھر سے نکال دیں گے یا ہم اسے کہیں گے اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے اس بچے کی؟ تو جو لچک دکھانے والی سائیڈ ہوتی ہے اصل میں وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے, وہ گھر کی ہوتی ہے, وہ باپ کی ہوتی ہے, وہ بڑے بھائی کی ہوتی ہے, وہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے. اسٹیٹ وہ لچک دکھانے میں دوسری دفعہ ناکام ہوئی ہے. پہلی دفعہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ شاید ہو سکتا ہے جنرل مشرف کا بریکنگ پوائنٹ آ گیا ہو, وہ افسر جیسے انہوں نے بچوں کی طرح پالا اور وہ سامنے وہ ہارون تھے کرنل, اور سمجھ بھی آتی ہے. اور ان کو اندر پتا تھا کہ اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دہشت گرد ہیں, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب ان کو مار دو. لیکن اس دفعہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں تو یہ معلوم تھا کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے اکثر ان میں سے, اور باہر سے جو پولیس والے تھے وہ بھی نہیں تھے دہشت گرد. اب آ جاتے ہیں اس کے پولیٹیکل کاز کے اوپر, فلا کے اوپر. ہوا جو واقعہ ہے یہ واقعہ اس لیے ہوا ہے کہ پولیس نے انتقامی کارروائی وہاں پہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو انسٹیٹیوشنل رول تھا اس اپنے انسٹیٹیوشنل رول کے مطابق وہاں پہ ایکٹ نہیں کیا تھا, جس کی وجہ سے اور سیاسی جو جماعتیں ہیں انہوں نے میدان میں آ کے اس کو گیلا کرنے کے لیے اس میں پانی پھینکا اور سارا اس میں خراب کیا. مثلاً مثال کے طور پہ کل مجھے کوئی بتا رہا تھا
کہ نون لیگ کے میڈیا سیل سے بہت سی ٹویٹس آتی تھی، اور انہی ٹویٹس کے ساتھ اور اسی ٹرینڈ سیٹنگ کے ساتھ انڈیا سے بھی بہت سی آتی تھی. اب یہ تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی بڑا ایکسپوجر ہے، کیونکہ پولیٹیکلی اگر یہ لوگ انوالو ہوتے تو اس طرح نہ ہوتا. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس یوتھ کی پرابلم کو ایڈریس نہیں کر رہی. سسٹم کے اوپر ایک یہ بہت بڑا کوشچن آ جاتا ہے. لیکن مجھے اس موقع پہ دوبارہ وہی ول ڈیورنٹ کا یا ایریل ڈیورنٹ کا، ان کے بھائی کا، ان میں سے کسی ایک کا، یا شاید ٹوائنبی کا ہو، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، مجھے کال یاد آ جاتا ہے اور بڑا افسوسناک ہے. وہ ہے کہ دا فرسٹ لیسن وی لرن فرام ہسٹری از دیٹ وی ڈونٹ لرن فرام دا ہسٹری. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.